ندوۃ العلماء کے فارغ ہیں، یہ ان کی کتاب ہے، میں ان کی کتاب پڑھ رہا تھا، انہوں نے اس کے اندر رافضیت فقہ جعفری کیا ہے اس کی حقیقت بیان کی ہے، جو دارالعلومیہ دہلی سے چھپی ہوئی ہے یہ کتاب۔ اس کے اندر مجھے عجیب و غریب لگی، یہ خود بھی حنفی ہیں، یہ ڈاکٹر نگرامی صاحب بھی خود کٹر حنفی ہیں یہ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہی بات جو دوسروں کے لیے کہی جا رہی ہے خود کے لیے آپ کیوں نہیں اس کو تسلیم کرتے؟ خیر، یہاں تو میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ کہہ رہے ہیں کہ اس موقع پر دوسری مثال پاکستان کی بھی دی جا سکتی ہے، جہاں نظام مصطفیٰ اسلامی نظام حکومت کے قیام میں یہی رافضی ٹولے روڑے اٹکا رہے ہیں اور برابر اعلان کر رہا ہے کہ اگر ملک میں فقہ جعفری نافذ نہ کی گئی تو وہ ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ لکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ انگریز سامراج کے تسلط کے دوران اس قسم کا کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا۔ قیام پاکستان کے بعد سے صدر ضیاء الحق تک صدور یا سربراہان مملکت سے ملک میں فقہ جعفری کے نفاذ کا مطالبہ نہیں کیا گیا، کیونکہ صدر ضیاء سے پہلے کے بعد سربراہ مملکت بذات خود رافضی تھے اور فقہ جعفری کے نفاذ کے بغیر وہ ملک میں رافضی تہذیب کی تبلیغ کر رہے تھے۔ صدر یحییٰ کی رافضیت میں کوئی شک نہیں، صدر بھٹو کے بارے میں اکثریت کی یہی رائے ہے، بیگم نصرت بھٹو کے بارے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں، ہر شخص جانتا ہے کہ یہ ایرانی الاصل رافضی خاتون ہیں۔ لیکن اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رافضی فقہ جعفری کی تشہیر اور اس کے نفاذ کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ اور میں اگر یہی سوال آپ سے کروں کہ پاکستان کے اندر اگر نظام مصطفیٰ کے نام پر اور دین اسلام کے نام پر اگر حنفی یہ کہیں، مولانا مودودی سے پوچھا گیا کہ اگر اسلام آ گیا، سربراہان نے پوچھا کہ اگر اسلام آیا تو کون سا اسلام آئے گا، شافعی کا آئے گا کہ مالکی کا آئے گا کہ حنبلی کا آئے گا؟ کہنے لگے حنفی کا آئے گا۔ کون سا آئے گا؟ کون سی فقہ، کون سی شریعت نافذ ہوگی؟ کہنے لگے حنفی شریعت۔ مولانا مودودی نے کہا، لکھا اپنی کتاب میں کہ حنفی شریعت نافذ ہوگی۔ تو اگر تم حنفی شریعت نافذ کرو اور یہ جو ہے شیعہ جو وہاں تعداد میں ہیں بہرحال موجود ہیں، اگر یہ بتاؤ فقہ جعفری نافذ کریں تو پھر کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ کہہ رہے ہیں یہ کون سی فقہ نافذ کریں؟ رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ ایسے ہیں ویسے ہیں، اور میں کہوں ہمارے ملکوں کے حنفیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ معاف کیجئے گا، ہم رافضیوں کے عقیدوں کو صحیح نہیں بتا رہے ہیں، غلط بتلا رہے ہیں، سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رافضی ائمہ نے تاریخ کے کسی بھی دور میں دین کا نفاذ نہیں کیا، بلکہ اپنے حامیوں کو عوام کا اتباع کرنے کی بہرحال یہاں پہ مناقب ابو حنیفہ کے کہتے ہیں کہ البزاری نے اپنی کتاب مناقب الامام ابو حنیفہ میں لکھتے ہیں کہ امام جعفر کے شاگردوں میں اسلامی فقہ کے بڑے جید عالم رہے، جن میں کہ قابل ذکر امام ابو حنیفہ، امام مالک اور سفیان ثوری ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ استاد اور شاگردوں کے درمیان باہمی محبت اور احترام تھا، اور امام جعفر امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ وہ شہر میں سب سے بڑے فقیہ ہیں، اور اب انہی بزازی نے خود امام جعفر کے بارے میں ان کے شاگرد امام ابو حنیفہ کی رائے بھی سنی ہے، وہ رائے دیے ہوئی ہیں۔ بہرحال کہتے ہیں کہ امام صاحب بڑے ہی اچھے تھے، امام جعفر صادق جو تھے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، ہمیشہ حضور کا ذکر باوضو ہو کر کرتے تھے، کبھی فضول کی باتیں نہیں کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ روایتیں اگر استاد اور شاگردوں کے مابین قائم باہمی تعلق اور احترام کی نشاندہی کرتی ہیں تو ان فقہی اختلافات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہیں جو استاد اور شاگردوں کے درمیان پائے جاتے تھے، جو آج بھی ایک اچھے تعمیری اور صحت مند تحقیقی کام کا موضوع بن سکتے ہیں۔ المہم کہتے ہیں کہ نام نہاد فقہ جعفری کا اگر آپ مطالعہ کریں تو سنو ذرا، اگر فقہ جعفری کی رد کر رہے ہیں، یہ کون؟ حنفی فقہ کے ماننے والے ڈاکٹر محمد یوسف نگرانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر نام نہاد فقہ جعفری کا اگر آپ مطالعہ کریں تو واضح ہوگا کہ جھوٹ، افتراء، قلمی اور فکری گستاخی اور بد تہذیبی پر مبنی طلسماتی اور خرافاتی مسائل جنہیں رافضی فقہ جعفری کا نام دیتے ہیں اس کا لب لباب حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، عقیدہ امامت، جو رافضیت کی بنیاد اور اساس ہے، جس کے سلسلے میں آپ گزشتہ صفحات میں پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پر اتنا کہنا کافی ہے کہ عقیدہ رافضی مذہب کا رکن ہے، امامت کا عقیدہ جو ہے یہ مذہب کا رکن ہے، اور ان کے نزدیک نبوت سے بھی نعوذ باللہ بالا تر۔ المہم وہ کہتے ہیں کہ امام اور قرآن، رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن اور امام قرآن ناطق ہے، اور قرآن کی وضاحت اور تفسیر کے سلسلے میں امام کا کردار حضور کے کردار کی طرح ہے۔ آج یہی عقیدہ ہمارے یہاں بھی رکھا جاتا ہے، یہ اور بات ہے واضح نہیں، چپکے کہ تم نہیں قرآن سمجھ سکتے۔ ائمہ جو تھے وہی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، مالکی، انہوں نے ہی قرآن کہتے ہیں باطن، قرآن باطن، چونکہ رافضیوں کو قرآن میں کوئی بھی ایسی آیت نہیں ملی جو ان کے عقیدہ امامت تائید کرے، تو انہوں نے اس گمراہ عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی تعویلیں کرنی شروع کر دی۔
اور آج یہی ہو رہا ہے، جو رافضی کر رہے ہیں، جو یہی کر رہے ہیں ہمارے یہاں حنفی لوگ. کہتے ہیں یہاں تک دعویٰ کیا کہ قرآن کا 3/4 ان کے اور ان کے عقیدے کی تائید میں ہے. المہم یہاں پہ فقہ جعفری کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ فقہ جعفری کے اندر ایسی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں استغفر اللہ کہ وہ جو ہے امام جعفر صادق اس کا حکم نہیں دے سکتے. کہتے ہیں کہ رافضیت کا دار و مدار عقیدہ امامت پر ہے، اس لیے وہ لوگ فقہ جعفری پر اس کی چھاپ ہے، اور کہتے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ فقہ جعفری کہتے ہیں کہ رافضیوں کے علاوہ تمام مسلمانوں کی عبادتیں باطل ہیں، اور چونکہ وہ عقیدہ امامت پر ایمان نہیں رکھتے اس لیے وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہیں. فقہ جعفری اپنے اماموں یا ان کے قائم مقام کو تجارت زراعت کی آمدنی کے 5ویں خمس حصے کا حقدار قرار دیتی. فقہ جعفری کی روح سے اگر کسی نے ایک بار امام حسین کی قبر کی زیارت کر لی تو فریضہ حج اس سے ساقط ہو جاتا ہے. آج ہمارے ہاں 80% حنفی کہتے ہیں جنتی دروازہ چلے جاؤ، خواجہ غریب نواز کو دیکھ لو، داتا گنج حجویری کو دیکھ لو، خلاص حج ہی ساقط ہو جاتا ہے. کہ نہیں ہے عقیدہ؟ تو اگر شیعہ رکھتے ہیں تو کیا ہے؟ کہتے ہیں فقہ جعفری کی مسندت کرام ائمہ معصوم میں سے بعض یہ بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ ایسی شرمناک اور ایسی باتیں فقہ میں لکھی ہوئی ہیں کہ جو نہایت ہی اخلاقی پستی اور گراوٹ کی دلیل ہے. کہتے ہیں کہ کلینی نے امام جعفر سے یہ شرمناک روایت نقل کی ہے، اور جس کا ترجمہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کسی غیر شیعہ عورت یا مرد کی شرمگاہ کو دیکھنا ایسا ہے جیسے گدھے کی شرمگاہ کو دیکھنا، یعنی کوئی گناہ نہیں. استغفر اللہ. یہ شیعوں کے اس میں کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر تو ایک مقدس بزرگ تھے، کیا کوئی آدمی ایسی روایت بیان کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ تو جھوٹ ہے. میں کہتا ہوں کہ اسی طرح کی روایتیں ہمارے یہاں بھی فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں، اور یہی روایت نہیں بلکہ ایک روایت میں اور بتاؤں جو امام جعفر کی طرف منسوب ہے کہ یہ شیعہ لوگ اس کو کہتے ہیں. اور وہ روایت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص استغفر اللہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ابلیسوں میں سے ایک ابلیس وہاں موجود ہوتا ہے. اگر اللہ کو معلوم ہے کہ وہ بچہ شیعہ ہوگا تو اس کو شیطان سے محفوظ رکھتے ہیں، اور اگر وہ بڑا ہو کر شیعہ ہونے والا نہ ہو تو شیطان اس کے دبر میں انگلی ٹھونس دے گا اور وہ بڑا ہو کر لواطت میں مبتلا ہو جائے گا. استغفر اللہ. اور اگر لڑکی ہوگی تو شیطان اس کی شرمگاہ میں انگلی داخل کرتا ہے اور وہ بڑی ہو کر بدکار اور فاحشہ ہو جاتی. یہ کہاں لکھا ہوا؟ تاریخ تفسیر و مفسرین غلام احمد حریری صاحب کے بحوالے الوشیہ کتاب الشیعہ میں یہ واقعہ موجود ہے. تم ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ کیا امام جعفر صادق ایسی بات کر سکتے ہیں؟ بولیے. اب اگر ہم ان باتوں کو امام جعفر کی طرف منسوب سمجھیں تو امام جعفر کی توہین ہے یا امام جعفر کی تعریف ہے؟ بولیے. توہین ہے. بین ہی اسی طرح سے میں کہنا چاہوں گا اپنے حنفی بھائیوں سے، آپ نے کیا کیا گل کھلائے ہیں؟ اگر آپ کی کتاب کھولی جائے، فقہ فتاوی عالمگیری ہو، در مختار ہو، اور فقہ کی وہ کتابیں جس کے اندر آپ نے وہ گند کی ہے اللہ اکبر، جس کو آپ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا ہے اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم امام حنفی ہیں، ہم فلاں ہیں. میں کہوں کہ آپ کی فقہ کی کتابوں کے اندر جو باتیں موجود ہیں اور کیسی باتیں استغفر اللہ کہتے ہیں. اعوذ باللہ. میں آپ کو 1-2 واقعہ بتاؤں، اور میں کیا بتاؤں، سب کو معلوم ہے میرے عزیزوں کہ کس طرح سے انہوں نے گمراہیت کو پھیلایا ہے. اعوذ باللہ. حنفی فقہ کی کتابوں میں ایسی باتیں گند کی موجود ہیں کہ جن کو اگر آپ جو ہے کہتے ہیں نا کہ جو جعفر صادق کو نہ مانے، جو شیعہ نہیں وہ کافر ہے. یہاں کیا در مختار کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے، یہ شعر موجود ہے در مختار کے اندر کہ فلعنت ربنا اعداد رمل علی من رد قول ابی حنیفہ، کہ جو شخص ہمارے رب کی لعنتیں ہوں ریت کے ذروں کے برابر اس آدمی پر جو امام ابو حنیفہ کے قول کو جھٹلا دے، رد کر دے. لعنت کس کے اوپر پڑتی ہے؟ یعنی ان کے قول کو ماننا یہ ایمان ہے، ان کے قول کو نہ ماننا کیا ہے؟ لعنت کا سبب ہے. اب آپ بتائیں کہ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کہیں گے؟ اس طرح کی باتیں یہی نہیں بلکہ کہتے ہیں، بلکہ وہ وضو کے متعلق اور نجاست اور ناپاکی مجلد کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ استغفر اللہ. میں آپ کو کہاں تو بتاؤں، کہیں گے اعوذ باللہ. کہتے ہیں باہم ننگے مرد اور عورت کی شرمگاہ مل جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. کہتے ہیں انگلی پیچھے داخل کرے
انگلی اپنے دبر میں داخل کرے، اگر خشک نکلی تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ امام صاحب کہیں گے، یہ امام صاحب بیان کریں گے ایسے مسائل جو یہ سب جو بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں اپنے ذکر کو، اپنے عضو تناسل کو یا دوسرے کے ذکر کو پکڑنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ کہتے ہیں زندہ یا مردہ جانور یا کم عمر لڑکی سے ہم بستری کیا تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ جانوروں سے جائے گا کوئی لواطت کرنے کے لیے نعوذ باللہ، یا زندہ یا مردہ جانور سے یا لڑکی سے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ بولو ذرا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قبروں کی پوجا کرتے تھے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ درگاہوں پہ جاتے تھے؟ امام ابو حنیفہ چادر چڑھاتے تھے؟ امام حسین روشنی کرتے تھے، اگربتیاں سلگاتے تھے، بھنگڑے ڈالتے تھے، قوالیاں گاتے تھے، ناچتے تھے، رنگ برنگے زرد پیلے زعفرانی کپڑے پہنتے تھے، یہ پگڑ ہرے پیلے کرتے تھے، نقشبندی، سہروردی، چشتی، قادری امام ابو حنیفہ جانتے تھے، مانتے تھے؟ کیا کیا امام صاحب کا نام لے کر کے گند کی جا رہی؟ تو ایسے ہی جعفری کر رہے ہیں، فقہ جعفری۔ تو آپ 5 ہو، 5 پنجتن پاک کہو اپنے آپ کو، کیا ہو؟ 5 کتنے ہو؟ ہم 5ویں میں، اہل حدیث 5ویں میں، معاف کرنا۔ ان کو چھوڑ دیا کہ دنیا یہ کہے گی ارے رے رے، یعنی شیعوں کی بھی فقہ ہے، شیعوں کی بھی فقہ ہے۔ اس ڈر سے فقہ جعفری کا نام نہیں لیتے ہیں، لیکن آج سے نام لو، کیا کہو؟ 5 تم ہو، ہم تم میں شامل الحمدللہ۔ نہ تمہارا ایمان، نہ تمہارے عقیدے، نہ تمہاری سلسلے، نہ تمہاری بیعتیں، الحمدللہ ہمارا منہج، ہمارا طریق، ہم کتنے، ہمارا قرآن، ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا جو دین ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ تم کہتے ہو ان کی کوئی تاریخ نہیں، 150 سال پہلے ان کی کوئی خبریں نہیں۔ صحیح کہتے ہو، صحیح کہتے ہو، ہم تمہیں برا نہیں کہتے، تم نے صحیح بات کہی، میری بات کہی، ہماری بات کہی۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ الحمدللہ ہمارا یہ مذہب قرآن و سنت کا کہاں سے آیا ہے؟ آسمان سے آیا ہے، عرش سے آیا ہے، اللہ نے بھیجا ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اللہ کا حکم ہے، اور الحمدللہ ہم کہتے ہیں اے اللہ ہم اسی کے اوپر کاربند رہیں الحمدللہ۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، باتیں تو بہت ہیں اور بہت مجھے بیان کرنا تھی، اس میں آپ کو اتنا میں نے بیان کیا۔ المہم یہ پوری حقیقتیں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا 5 مذہب کا بیان، شافعی کا بیان، مالکی کا بیان، حنبلی کا بیان، حنفی کا بیان اور جعفری۔ یہ ہے فقہ جعفری۔ اور آج بھی ہمارے پاکستان میں پاکستانی بھائی جانتے ہیں کہ آج وہ کتنے، کوئی ادھر مارتا ہے، یہ اس کو مارتے ہیں، وہ اس کو مارتے ہیں، مارتے کہ نہیں مارتے؟ اور اخباروں میں آتا ہے فقہ جعفری کا بہت بڑا خطیب مارا گیا، فقہ جعفری کے امام مارے گئے۔ وہ کہتے ہیں جی فقہ حنفی کا امام، سنیوں کا امام مانا گیا۔ اس لیے ہم 5 نہیں ہیں، معاف کرنا، 5 مذاہب یہ سارے کے سارے اسلام نہیں ہیں۔ یہ اسلام میں اس کا کوئی دخل عمل نہیں ہے، نہ ائمہ نے کہا، نہ اللہ نے فرمایا، نہ رسول نے فرمایا، نہ خود ائمہ رحمہم اللہ نے کہا، سبوں نے تقلید سے منع فرمایا ہے۔ یہ سارے امام، چاہے امام جعفر ہوں، چاہے امام شافعی ہوں، چاہے امام مالک ہوں، چاہے سب ہمارے امام ہیں، سب کتاب و سنت کے ماننے والے، کتاب و سنت کی دعوت دینے والے۔ ان مقلدوں کا ان سے کوئی رشتہ اور تعلق، جو شراب کو بھی حلال کہیں، خنزیر کو بھی حلال کہیں، زنا نعوذ باللہ، محرمات ابدیہ کو بھی حلال کہیں، ہمارا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہے۔ یہ نام استعمال کیا جا رہا ہے ان کا، اور کام کیا جا رہا ہے 400 برس کے بعد اپنا۔ اور ایک آخری بات کہہ کر کے کہ یہ ہمیں کتابوں کی دھونس دیتے ہیں، تو میں ذرا بتلاؤں میرے عزیزوں، آخری بات کہہ کے کہتے ہیں کہ ان الہدایۃ کالقرآن قد نسخت ما صنفوا قبلها فی الشرع من کتبی۔ ذرا سنیے گا ایک شعر کا ترجمہ۔ ہدایہ بڑی معرفت الآراء کتاب ہے، تمام دیوبندی، حنفی، مولوی، بریلوی سب پڑھتے ہیں، ہم نے بھی پڑھی ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہدایہ قرآن کی طرح ہے۔ ہدایہ کس کی طرح ہے؟ قرآن کی طرح ہے، جس نے تمام پہلی کتابوں کو جو شروع میں لکھی گئی منسوخ کر دیا ہے۔ اب نہ قرآن کی ضرورت ہے، نہ بخاری کی ضرورت ہے، نہ مسلم کی ضرورت ہے، بلکہ جس طرح قرآن آیا تو پچھلی کتابیں توریت، زبور، انجیل کیا ہو گئیں؟ تمام نبیوں کا قانون کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا۔ اسی طرح سے جب ہدایہ کتاب آ گئی تو ساری کتابیں جو ہدایہ سے پہلے لکھی گئی ہیں کیا ہو گئیں؟ بولو، یہی تو ہوا نا بھائی۔ ہدایہ کی مثال کس کی طرح ہے؟ قرآن کی طرح ہے۔ اور ہدایہ کب آئی ہے؟ نبی کے زمانے میں آئی ہے۔ سنو کب آئی ہے، سنو۔ سب سے پہلے فقہ حنفی کی کتاب تیار ہو گئی قدوری سن 428 ہجری میں، یعنی 5ویں صدی میں سب سے پہلی کتاب قدوری لکھی گئی۔ پھر ہدایہ لکھی گئی 6ٹھی صدی میں، اسلام کے 600 برس کے بعد۔ کتنے؟ 600 برس پہلے کی جتنی بھی کتابیں ہیں ہدایہ کے لکھتے ہی سب کیا ہو گئیں؟ بولو،
منسوخ ہو گئیں. تو بتاؤ ہدایت سے پہلے سب منسوخ. اگر قرآن منسوخ، بخاری مسلم منسوخ، تو بتاؤ امام شافعی کے نام پر جو کتابیں لکھی گئیں وہ بھی منسوخ ہوں گی کہ نہیں؟ وہ بھی مذہب منسوخ، حنبلی بھی مذہب منسوخ، سب منسوخ. تو باقی کیا رہا؟ حنفی فقہ باقی رہی. کیا باقی رہی؟ تو سیدھے پھر چاروں برحق کیسے؟ پھر چاروں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میرے عزیزو، یہ وہ سوالات ہیں جو ایک عام آدمی کے دماغوں میں اٹھتے ہیں. اس لیے یہ جو مذہب بنائے گئے ہیں ان کی کوئی حیثیت و حیثیت نہیں ہے. ہمارے لیے دلیل اور برہان کیا ہے؟ رب کا قرآن ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. انہی کی اتباع کرو، انہی کی غلامی کرو، انہی کی پیروی کرو. انشاءاللہ انہی کے ساتھ تمہارا ہمارا حشر بھی ہوگا. یہی مذہب ہے تمام ائمہ کا. تمام اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.